آیت نمبر 88 سے 93 تک. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. پھر جب وہ یوسف کے پاس داخل ہوئے کہنے لگے اے عزیز ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو تکلیف پہنچی ہے اور ہم معمولی سرمایہ لائے ہیں، بس آپ ہمیں غلے کا پورا پورا پیمانہ بھر دیجئے اور ہم پر صدقہ کیجئے، بے شک اللہ صدقہ کرنے والوں کو اچھا بدلہ دیتا ہے. اس نے کہا کیا تم جانتے ہو جب تم نادان تھے تو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ انہوں نے کہا کیا واقعی تم یوسف ہو؟ اس نے کہا میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے. یقیناً اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، بے شک جو تقوی اختیار کرے اور صبر کرے تو یقیناً اللہ احسان کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. انہوں نے کہا اللہ کی قسم یقیناً اللہ نے تجھے ہم پر ترجیح دی ہے اور بے شک ہم ہی خطا کار تھے. اس نے کہا آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہاری بخشش فرما دے اور وہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. میری یہ قمیص لے جاؤ اور اسے میرے والد کے چہرے پہ ڈال دو، وہ دیکھنے لگے گا، اور اپنے سب گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ. اب یہ تیسری بار آ رہے ہیں غلہ لینے کے لیے اور بھائیوں کو ڈھونڈنے کے لیے. فلما دخلوا علیہ، اب پھر عزیز مصر کے پاس آتے ہیں کیونکہ یوسف علیہ السلام اس وقت یہ سارا انتظام سنبھالے ہوئے تھے. قالو کہنے لگے یا ایھا العزیز، اے معزز شخص، اے عزیز مصر، مسنا واہلنا الضر، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بہت تکلیف کا سامنا ہے. وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اور اس دفعہ تو ہم بہت تھوڑے سے پیسے لے کر آئے ہیں، ہمارے پاس اب تو سرمایہ بھی نہیں رہا. فاوف لنا الکیل، لیکن تم ہمیں غلہ کم نہیں دینا، کیونکہ محسن سمجھتے تھے نا. تو یوسف علیہ السلام کے سامنے اتنی عاجزی سے بات کر رہے ہیں. وتصدق علینا، اللہ اکبر، کہاں آ پہنچے، ہم پر صدقہ کرنا. ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ صدقہ کرنے والوں کو بڑا بدلہ دیتا ہے. سبحان اللہ، جس کے خلاف سازش کی اور اس کو کنویں میں پھینکا وہ آج بادشاہ بنا ہوا ہے، اور جو اپنے آپ کو کہتے تھے نحن عصبہ، ہم تو ایک جتھا ہیں، وہ آج صدقے کے لیے ہاتھ پھیلا رہے ہیں. بری چال چلنا چلنے والے کے خلاف ہی جاتا ہے، اس لیے کبھی کسی کے خلاف بری چال نہ چلیں. دوسروں پر احسان کریں، اچھا کریں، لیکن اگر اللہ نے آپ کو کوئی طاقت دی ہے، پاور دی ہے، کوئی اتھارٹی دی ہے، وسائل دیے ہیں، تو لوگوں کو حقیر نہ سمجھیں، انہیں ذلیل نہ کریں، ان کو تانے نہ دیں، ان کو برا نہ سمجھیں. کچھ پتا نہیں، وقت ایک سا نہیں رہتا، وقت تبدیل ہو جاتا ہے. اب دیکھیں ایک دن بھی کیسے ایک سورج نکلتا ہے، پھر نروج پہ پہنچتا ہے، پھر وہاں پہنچ کر کہاں جاتا ہے، نیچے آتا ہے، پھر زوال ہوتا ہے. ایسے ہی ہماری زندگیوں کا بھی عروج اور زوال ہوتا ہے. ایسے ہی ہمارے روزمرہ کے حالات بدل جاتے ہیں. یہ جو کچھ اس وقت ہمیں ملا ہوا نا، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. ہم خود سب اس دنیا سے جانے والے ہیں.
تو کیا یادیں چھوڑ کے جائیں گے اور کیا اپنے ساتھ آگے لے جائیں گے، یہ میٹر کرتا ہے. تو بہرحال سبق یہی ملتا ہے کہ اللہ مظلوم کی مدد کرتا ہے، چاہے ایک مدت بعد ہی کیوں نہ ہو. اگر کوئی بھی آپ پہ ظلم کر رہا ہے نا، کسی بھی طرح کا، چاہے وہ کوئی شوہر ہے، چاہے وہ ماں باپ ہے، چاہے وہ کوئی اتھارٹی ہے، کوئی بھی، تو وہ ظلم ہمیشہ نہیں باقی رہے گا، وہ ایک دن ختم ہوگا. وہ جلدی بھی وقت آ سکتا ہے اور وہ دیر سے بھی آ سکتا ہے، وہ ختم ہوگا. اس وقت تک صبر کیجئے، دوا کیجئے، دعا کیجئے، توکل کیجئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کیجئے. اللہ نے اس مشکل میں ڈالا ہی اس لیے آپ کو ہے تاکہ آپ اللہ کے بن جائیں، اللہ کے لیے مخلص ہو جائیں، اللہ کے دین کے لیے مخلص ہو جائیں، آخرت کو ترجیح دیں. آپ سوچیں کہ اگر ہم سب کے لیے دنیا ہی جنت بن جاتی تو ہم میں سے پھر آخرت کی جنت کی کون خواہش رکھتا؟ آخرت کی جنت کی بھی کوئی خواہش نہ رکھتا پھر. تو یوسف علیہ السلام کے وہ بھائی جنہوں نے ان کے خلاف اتنی خطرناک چال چلی اور سازشیں کی، وہ اب ان کے پاس مانگنے کے لیے آئے کھڑے ہیں کہ ہمیں فاقہ لاحق ہو گیا ہے، ہم بڑی تکلیف میں ہیں، ہم پہ صدقہ کریں، اور پھر اللہ صدقہ کرنے والوں کو بدلہ دے گا. یعنی کتنی بیچارگی کا اظہار ہو رہا ہے. قال هل علمتم، اب یہ ہے وہ وقت جس کا انتظار کیا تھا یوسف علیہ السلام نے، حقیقت بیان کرنے کا، وہ راز کھولنے کا کہ جو اب تک راز تھا. قال هل علمتم، اتنا خوبصورت سٹائل ہے یہ بتانے کا، سوالیہ انداز ہے. قال هل علمتم، کہنے لگے تمہیں معلوم ہے، تمہیں کچھ پتا ہے، ما فعلتم بیوسف، کچھ جانتے ہو تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا، کچھ یاد ہے تمہیں، وأخیہ، اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا. اذ انتم جاہلون، پھر بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں، جب تم لا علم تھے، جاہل تھے، تمہیں پتا نہیں تھا اس لیے تم نے یہ کیا. بلیم نہیں کرتے، اللہ اکبر، تانا نہیں دیتے. یعنی کہا یاد ہے تمہیں کیا کیا تھا تم نے میرے ساتھ، کیا کیا تھا، نہیں. کیا تمہیں معلوم ہے جو تم نے یوسف کے ساتھ کیا اور اس کے بھائی کے ساتھ، جب کہ تم لا علم تھے، تمہیں پتا نہیں تھا. یعنی اتنی نرمی ہے کلام میں، ایسی خیر خواہی ہے ان کی نصیحت میں، یعنی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا. کتنی تکلیفیں اٹھائیں یوسف علیہ السلام نے، باپ سے جدائی، وطن سے جدائی، کنویں میں پھینکے گئے، عزیز مصر کے پاس بک گئے، غلامی اختیار کی، عورت کے فتنے میں ڈال دیا گیا، پھر اس کے بعد جیل میں ڈال دیے گئے. کیسی کیسی مشقت، سال ہر سال گزر گئے، اور جب مجرم سامنے آئے تو اتنے پیار سے بات کی، اتنی نرمی سے. پیغمبر ایسے ہی ہوتے ہیں، جو ان سے ناراضگی کا بھی تھوڑا سا اظہار کیا انڈائریکٹلی تو ان کے لیے عذر بھی ساتھ ہی ڈھونڈ دیا. اذ انتم جاہلون، تمہیں پتا نہیں تھا نا. یعنی بھائیوں کے حسد کینے کو جہالت سے تعبیر کیا، کیونکہ جو محسن ہوتا ہے نا وہ دوسروں کی غلطیوں کا عذر تلاش کرتا ہے. یہ بات سمجھنے کی ہے، پھر دہراتی ہوں اور آپ غور کیجئے اس جملے پر. جو محسن ہوتا ہے وہ دوسروں کی غلطیوں کا عذر تلاش کرتا ہے. کیسے؟ جب مثلا بچے سے کوئی غلطی ہوگی تو وہ اس کی وجہ ڈھونڈے گا کہ وجہ کیا بنی کہ اس نے یہ کیا. مثلاً کوئی شخص آپ پہ چلایا تو آپ کیا کریں گے؟ وجہ تلاش کریں گے، وہ یہ چلا کیوں رہا ہے، کیوں چلا رہا ہے، کیا یہ بھوکا ہے. بچے بعض اوقات رونا شروع کر دیتے ہیں، چلاتے ہیں، شور مچاتے ہیں، چیزیں پٹکتے ہیں. جو عقل مند ماں ہوتی ہے وہ فوراً سمجھ جاتی ہے کہ بچہ اس طرح کیوں بہیو کر رہا ہے، اور وہ وجہ تلاش کر کے، بچے خود نہیں بتاتے میں بھوک لگی ہے، وہ ان کا رویہ بتاتا ہے، تو ماں فوراً کھانے کا انتظام کرتی ہے، آؤ میرا بچہ بیٹھو. وہ یہ تھوڑی کرتی ہے کہ دو لگائے کہ ادھر سے ادھر سے اور چپ ہو جاؤ. وہ وجہ معلوم کر کے اس وجہ کو دور کر دیتی ہے. اسی طرح مثلاً آپ کی ساس ہے یا کوئی بزرگ ہے، کوئی نانی دادی ہے گھر میں، وہ بےچارے بزرگ ہوتے ہیں، تھکے ہوئے ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، بعض اوقات بچے شور کرتے ہیں تو ان کو ڈانٹ دیتے ہیں نا. اب جو ماں ہے بچوں کی، اس کو کیسا لگتا ہے جب ان کی اپنی امی اس کے بچوں کو ڈانٹتی ہے؟ کیسا لگتا ہے؟ کبھی آپ کو ایکسپیرینس نہیں ہوا کہ آپ کی والدہ آپ کے بچوں کو ڈانٹ رہی ہیں، آپ کے بچوں کی شکایت آپ سے کر رہی ہیں؟ آپ کو بہت برا لگتا ہے، کیونکہ اپنے بچوں کی کوئی برائی نہیں سننا چاہتا. مائیں فوراً ڈیفینسو ہو جاتی ہیں، آپ یہ نہ کہیں وہ ایسا نہیں ہے. اس کی بجائے کیا سوچنا چاہیے؟ ماں بزرگ ہو چکی ہے، اب اس کی عقل بھی کمزور ہے، اب وہ بیمار بھی ہے، اب وہ تھکی ہوئی بھی ہے، اس کی رات کو نیند نہیں پوری ہوتی، وہ دن کو سوتی ہے اور دن کو میرے بچے شور کرتے ہیں، تو اگر وہ کمپلینٹ کرتی ہے تو سو واٹ، خیر ہے، اچھا امی میں کوشش کرتی ہوں یہ آپ کو ڈسٹرب نہ کریں. اتنی سی بات سے بات ختم ہو جائے گی. لیکن کچھ لوگ غصے میں آ کے پھر کیا کہتے ہیں، وہ کون سا دن ہوگا جب امی ہمارے پاس سے جائے گی. اللہ اکبر، اتنی بڑی سعادت، اتنی بڑی نیکی کا موقع کہ انسان ماں باپ سے بیزار ہو، اس سے بڑی کوئی بدبختی کی بات نہیں. ماں کے قدموں تلے جنت ہے. ٹھیک ہے وہ بیمار ہے، وہ بوڑھی ہے، وہ چڑچڑی ہے، وہ ناراض ہوتی ہے، وہ گھر میں فساد ڈلوا دیتی ہے بعض اوقات، لیکن وہ ماں ہے، پھر بھی ماں ہے. اس کے رویے کی اصلاح آپ اس سے پیار، محبت، توجہ، خدمت اس کے ساتھ کریں.
تاکہ اس کا غصہ غم کم ہو. بعض اوقات وہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں نا، نیند نہیں پوری ہوتی، چڑچڑے ہوتے ہیں، چڑچڑے پر میں کچھ سنا دیتے ہیں آپ کو. ان باتوں کو برداشت کرنا ہوتا ہے، وجہ تلاش کرنی ہوتی، کیوں کر رہے ہیں. بچہ رو رہا ہے تو کیوں رو رہا ہے، ماں ڈانٹ رہی ہے تو کیوں ڈانٹ رہی ہے، شوہر کا موڈ آف ہوا ہے تو وجہ معلوم کریں کیوں آف ہوا ہے. ہم وجہ نہیں معلوم کرتے. یہاں پر آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں یہ بھائیوں کو اس وقت علم نہیں تھا، لا علم تھے، ناسمجھ تھے، یہ ناسمجھی کی باتیں تھیں. سبحان اللہ، آپ کی ساری زندگی مصیبت میں پڑ گئی اور آپ دوسرے کو اتنا بڑا بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے رہے ہیں کہ ناسمجھ تھے اس لیے ہو گیا، کوئی بات نہیں، شیطان نے کیا، کوئی بات نہیں. یاد رکھیے نرمی خیر لاتی ہے، نرمی آپس میں رشتوں کو جوڑتی ہے. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سختی اور اکھڑ پن جس چیز میں ہوگا اسے بدنما کر دے گا، اور بے شک اللہ بہت نرم خو ہے، نرمی کو پسند کرتا ہے. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے بلا شبہ اہل زمین میں سے اللہ کے لیے کچھ برتن ہیں، اور تمہارے رب کے برتن اس کے نیک لوگوں کے دل ہیں، اور اس کی طرف ان میں سب سے زیادہ پسندیدہ وہ ہیں جو ان میں سے نرم مزاج ہیں اور سب سے زیادہ رقت والے ہیں. چھوٹی سی بات پر ان کا دل پسیج جاتا ہے، وہ دوسرے کا غم دکھ نہیں دیکھ سکتے، وہ ان کی مدد فوراً کرتے ہیں. اور پھر یہ کہ لوگوں کے تلخ رویوں کے مقابلے میں نرمی اختیار کرنے سے آگ بجھ جاتی ہے، حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں، چیزیں درست سمت پہ چلی جاتی ہیں بنسبت اس کے کہ آپ سختی کے مقابلے میں سختی کریں. اور پھر آپ دیکھیے کہ حدیث میں آتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے، نرمی کو پسند کرتا ہے، نرمی پہ اس قدر عطا کرتا ہے جو سختی ہے اس کے علاوہ کسی اور چیز پہ نہیں دیتا. یعنی نرم مزاج انسان وہ کچھ پا لیتا ہے جو سختی کرنے والا نہیں پا سکتا. اس اصول کو یاد رکھیے، میں نہیں بتا رہی آپ کو، یہ حدیث بتا رہی ہے، اور حدیث جو ہے یہ وحی الہی سے آئی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو انہوں نے پھر ہمیں بتایا. جو عمل کرے گا وہ خیر ہی خیر پائے گا، اور جو اپنی سختی کو دور نہیں کرے گا وہ مصیبت میں پڑے گا. اب بھائیوں کا ریاکشن کیا تھا؟ قالوا انک لانت یوسف، وہ حیران ہو گئے، آپ یوسف ہیں؟ قال انا یوسف، کہنے کہ ہاں میں ہی یوسف ہوں، وہذا اخی، اور یہ میرا بھائی بھی ہے. صرف اپنے پہ فوکس نہیں کروایا، ساتھ ہی بھائی کا ذکر کر دیا. قد من اللہ علینا، یقیناً اللہ نے ہم پہ بڑا احسان کیا ہے. اور بات یہ ہے انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو یقیناً اللہ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا. نیک لوگوں کا اجر اللہ ضائع نہیں کرتا، احسان کرنے والوں کا اجر اللہ نہیں مارتا، اس کا بدلہ ضرور دیتا ہے. یہاں پر آپ دیکھیے یوسف علیہ السلام یہ نہیں کہتے کہ میں اس منصب پر، اس اختیار پر اپنی ذہانت کی وجہ سے پہنچا ہوں، اپنی قابلیت سے پہنچا ہوں، میں سیلف میڈ انسان ہوں، میں نے بڑی محنت کی، میں نے بڑا برداشت کیا، میں نے یہ راہیں بنائی. ایسا نہیں کہتے، کوئی ڈینگے نہیں مارتے، بلکہ کیا کہتے ہیں کہ مجھے یہ اپنی عظیم صلاحیتوں کی وجہ سے نہیں حاصل ہوا، بلکہ یہ مجھ پر کیا ہے؟ اللہ کا فضل ہے. اور اپنے فضل میں بھائی کو بھی شامل کر لیتے ہیں. ہم سب پہ اللہ کا فضل ہے. یاد رکھیے انسان دنیا میں کسی بھی مرتبے پہ پہنچ جائے، علم کے، عہدوں کے، مال کے، حسن کے، کسی بھی جو بھی نعمتیں دنیا میں ہیں، کبھی مغرور نہ ہو، لوگوں کو نیچے نہ دیکھے. قدرتی بات ہے نا، ایک شخص اوپر چھت پہ کھڑا ہے تو سارے نیچے نظر آئیں گے، لیکن وہ تکبر میں مبتلا نہ ہو. جتنا بھی اونچا چلا جائے وہ اپنے آپ کو ہمبل ہی رکھے اور اللہ کا فضل یاد کرتا رہے کہ یہ سب کچھ مجھ پہ اللہ نے فضل کیا. ورنہ آپ دیکھیں کتنے اور لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے اندر ذہانت بھی ہوتی ہے، قابلیت ہوتی ہے، ڈگریاں ہوتی ہیں، لیکن وہ وہاں نہیں پہنچتے جہاں آپ پہنچ جاتے ہیں. تو یہ کس نے فیصلہ کیا کہ آپ کو یہاں پہنچا دیا اور دوسرا وہیں کھڑا ہے؟ یہ اللہ نے فیصلہ کیا، یہ اللہ کے کرنے سے ہوا. لہٰذا ایسے موقع پر اللہ کا فضل یاد رکھیں. اور پھر یہ آیت تو آپ انڈر لائن کر لیں اور کہیں لکھ کے گھر میں لگا لیں کہ جو تقوی اور صبر اختیار کرے گا اللہ محسنوں کا اجر ضائع نہیں کرے گا. ایک طرف اللہ کا ڈر، تقوی کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اور دوسری طرف تکلیف آنے پر صبر کرنا، برداشت کر جانا اس کو. تو 3 صفات یوسف علیہ السلام کے اچھے انجام کا سبب بنی تھیں. نمبر 1 تقوی، نمبر 2 صبر، اور نمبر 3 احسان. یہ 3 دن کے سیشن میں اگر یہ 3 لفظ سیکھ لینا زندگی بھر کے لیے تو آپ کے لیے کامیابیاں ہی کامیابیاں، بلندیاں ہی بلندیاں. دنیا کے مسائل بھی حل ہوں گے اور آخرت میں بھی بڑے درجے پائیں گے. تقوی، صبر اور احسان. تقوی اور صبر حالات کو تبدیل کر دیتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا میں بھی اجر عطا کرتا ہے. تو سورۃ یوسف میں جتنا کچھ تفصیل سے بیان ہوا ہے اس کا خلاصہ یہی الفاظ ہیں. قالو، اب بولے، تاللہ، اللہ کی قسم، لقد آثرک اللہ علینا، اللہ نے یقیناً تمہیں ہم پر ترجیح دی ہے. وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، and we were wrong.
اور یقیناً ہم ہی غلط تھے، ہم ہی خطا کار تھے. اب یہ وقت ہے کہ وہ بھائی اپنی غلطی مان لیتے ہیں. یہ ہے نا اصل کامیابی، کہ جس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی وہ ایک دن آئے آپ کے پاس اور آپ کو خود سوری کرے. یہ نہیں کہ ڈنڈا لے کے کھڑے ہوئے کرو سوری بولو تو معاف کروں گا، نہیں، انتظار کریں اور احسان کرتے رہیں. ایک دن دوسرا شخص سوری بولے گا. یوسف علیہ السلام کا اعلیٰ کردار. قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. آج تم پر کوئی آر نہیں، کوئی تانو تشنی نہیں. آج کے بعد میں تمہارے اس جرم کو کبھی ذکر ہی نہیں کروں گا. اللہ تمہیں معاف کر دے. یغفر اللہ لکم، ان کے لیے بخشش کی دعا کر رہے ہیں. وہو ارحم الراحمین، اور اللہ کی رحمت کی یاد دہانی کراتے ہیں کہ وہ سب سے بڑا رحم فرمانے والا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ غلطی کتنی بھی بڑی ہو، جرم کتنا بھی بڑا ہو، جب انسان اعتراف کر لیتا ہے، مان جاتا ہے کہ میں غلط ہوں، سوری آئی واز رانگ. چھوٹا سا جملہ ہے، بڑا مشکل کہنا، لیکن اس سے انسان کی عزت بڑھ جاتی، اس سے کسی کی شان میں کمی نہیں ہوتی. اور کبھی کبھی انسان کو جھگڑا ختم کرنے کے لیے بھی کہنا پڑتا ہے اوکے آئی واز رانگ، چلو لیٹس موو آن، آگے چلتے ہیں. تو توبہ قبول کرنے کی پہلی دہلیز یہ ہے. توبہ کا مطلب ہوتا ہے واپس آ جانا. تابہ یتوب کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا، پلٹ آنا. آپ جا رہے تھے کسی غلط راستے پر، آپ کو احساس ہوا کہ آپ غلطی پر ہیں، آپ نے کیا کیا؟ رانگ ایگزٹ. پھر کیا کرتے ہیں؟ آپ ڈرائیو کرتے ہوئے غلط موڑ مڑ جائیں تو کیا کرتے ہیں؟ نہیں وہ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں درخت اور بڑا پیارا پارک ہے کوئی آگے، چلو چلتے ہیں ادھر ہی چلتے ہیں. بھائی جہاں آپ نے جانا ہے، جہاں آپ کی اپائنٹمنٹ ہے، اب تو $80 چارج ہوں گے اگر آپ نے اپائنٹمنٹ. دنیا میں بھی اپنا مقصد بھول جانے کا نقصان ہوتا ہے، تو آخرت میں بھی آپ کو زندگی میں کوئی اچھے دوست نہیں ملے، آپ کو انہوں نے بہکایا، آپ ان کے رستے پہ چل پڑے، آپ نے اللہ کی نافرمانیاں جی بھر کے کی، آپ کو احساس ہو گیا نہیں میں ٹھیک نہیں کر رہی، میں تو اللہ کو ناراض کر رہی ہوں. اب وہی نہیں کھڑے رہنا اور یہ نہیں کہنا نہیں یہ موج ملا مجھے ان کی کمپنی میں مزہ آتا ہے. نہیں، آپ نے ہجرت کرنی ہے، چھوڑ دینا ہے، اللہ کی طرف پلٹ کے آنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے. لوگوں سے نہ ڈرا کریں، اللہ سے ڈرا کریں، کیونکہ تقویٰ اللہ کے ڈر کا نام ہے. ہم بہت سے کام صرف اس لیے کرتے کہ لوگ خوش ہو جائیں. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ کس سے خوش ہے. اپنے لباس کے معاملے میں، اپنی ہر چیز، اپنے رکھ رکھاؤ، بات چیت، جو بھی کچھ کر رہے ہیں. تو توبہ کیا ہے؟ واپس آ جانا. اب یہ بھائی کیا ہے؟ واپس آ گئے، ہم غلط کر رہے تھے، دس واز our fault. اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند آئی. یوسف علیہ السلام نے بھی ان کے اعتراف کے بعد ان کے لیے دعا کی. محسن کون ہوتا ہے؟ جو کسی کے جرم کا تانا نہیں دیتا، کسی کی غلطی کو یاد نہیں کراتا. اچھا ہمارا حال کیا ہوتا ہے اگر کسی کے ساتھ لڑائی ہو جائے، مثلا ہسبینڈ کے ساتھ، تو ہم کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ آپ نے شادی کے دن بھی یہی کیا تھا، پھر ہنی مون پہ بھی یہی کیا تھا، پھر میرا پہلا بچہ پیدا ہوا تھا تو آپ نے یہی کیا تھا، اور پھر فلاں دن بھی یہ کیا تھا، اور وہ فلاں دن بھی یہ کیا تھا. پوری لسٹ گنواتے ہیں، ایسی رٹ کے رکھی ہوتی ہے کہ کوئی صورت بھی یاد نہ ہو. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کیا دل جڑتے ہیں اس سے یا اس سے پھٹتے ہیں؟ اور اگر آپ یہ سارا کچھ نہ مینشن کریں تو کوئی نقصان ہے؟ کوئی نقصان ہے. کرنے کا کوئی فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں. لہذا لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دیا کریں. صبر جمیل، حجر جمیل، صفح جمیل. صبر جمیل، کوئی شکوہ نہیں. حجر جمیل، ایسے دوسروں سے الگ ہونا کہ دوسروں کو احساس نہ ہو، یہ نہیں کہ دروازہ پٹک کے جانا کہ جا رہا ہوں میں. اور صفح جمیل، ایسے درگزر کرنا کہ مینشن ہی نہیں کرنا. نہیں کوئی بات نہیں. بعض اوقات جو لوگ گلٹی ہوتے ہیں نا، وہ خود آ کے کہتے ہیں ہم نے آپ کے ساتھ بہت زیادتی کی. نہیں آپ اس کو سننا ہی نہ چاہیں کہ کوئی بات نہیں، موو آن، آگے کوئی اور اچھی بات کرتے ہیں، چھوڑیے اس کا تذکرہ کیا کرنا، جو ہونا تھا ہو گیا، بس گزر گیا نا. چلیں آپ نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں، آگے دیکھتے ہیں. جو لوگ آگے دیکھتے ہیں وہ ترقی کرتے ہیں، جو پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں وہ پیچھے ہی رہ جاتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، جو واپس آ جاتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے. اور یاد رکھیے جو شخص نادم ہو کے آئے اس کو ملامت نہ کیا کریں، کیونکہ ندامت خود ہی ایک سزا ہے. اپنے اندر شرمندہ ہونا بھی ایک سزا ہے، ریگریٹس ہونا بھی ایک سزا ہے. انسان کو اپنے گناہ کاٹتے رہتے ہیں، کبھی یاد آئے اپنے گناہ؟ خوش قسمت ہے وہ لوگ جن کو یاد آتے ہیں پھر وہ توبہ کرتے رہتے ہیں. بعض لوگ دین کی طرف آتے ہیں نا، قرآن شروع کرتے تو کہتے ہیں کہاں جہالت میں زندگی گزاری، اب تک کیوں نہیں پڑھا تھا ہم نے، کاش پہلے پڑھ لیتے اور بھی زیادہ اچھے کام کر لیتے، ہمیں کیوں نہ پتا چلا. ریگریٹ، وہ ریگریٹس بھی اللہ کو پسند ہیں. اب اپنی ساری ایفرٹ کس پہ لگا دیں؟ کچھ کرنے پر. جو گزر چکا سو گزر چکا، وہ نہیں اب ہاتھ آئے گا. اب جو باقی رہ گیا اس کو استعمال کر لیں. پھر آپ دیکھیں جب آپ کسی سے درگزر کریں تو ساتھ دعا بھی دیں. ایسے کیا کیا تھا یوسف علیہ السلام نے؟
معاف کیا اور دعا دی یغفر اللہ لکم. اور یاد رکھیے حدیث میں آتا ہے فاعفوا یعزکم اللہ، دوسروں کو معاف کر دو اللہ تمہاری عزت بڑھا دے گا، اللہ تم کو عزت دے گا. پھر وہ کیا کہتے ہیں اذهبوا بقمیصی ھذا، میرا یہ قمیص لے جاؤ، القوہ علی وجہ ابی یأتی بصیرا، اس کو میرے والد کے چہرے پہ ڈال دینا، وہ دیکھنے لگ جائے گا. واتونی باہلکم اجمعین، اور اپنے سب گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ. یہ وہی قمیص ہے، اسی یوسف کی قمیص ہے جس کو جھوٹا خون لگا کر جب یعقوب علیہ السلام کے پاس لایا گیا تو وہ غم میں مبتلا ہو گئے. اور یہ یوسف ہی کی قمیص ہے، ایک ہی قمیص ہے، دو مختلف نتیجے ہیں کہ وہ یوسف علیہ السلام کی خوشبو جب اس میں سے پاتے ہیں، ہر انسان کے کپڑوں کی خوشبو ہوتی ہے نا، ہر انسان کا ایک اورا ہوتا ہے، تو وہ خوشبو پاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، وہ واقعی دیکھنے لگ جاتے ہیں. سبحان اللہ. کہانی کا آغاز بھی قمیص سے ہوا اور کہانی کا اختتام بھی قمیص پر ہوا جو خوشبو اور مسرت سے بری ہوئی تھی. کتنا خوبصورت قصہ ہے یہ. اس صورت میں 3 بار قمیص کا ذکر ہے، 2 یہ بار ہو گئی اور ایک جب کرتا پھٹا تھا یوسف علیہ السلام کا. جہاں سے غم آیا وہیں سے خوشی بھی آئی. یوسف کی جدائی سے غم ملا اور یوسف کے کرتے سے خوشی ملی. بہت بڑا نکتہ ہے اس کے اندر. جن لوگوں سے آپ کو تکلیف پہنچتی ہے نا، ان سے آپ کو خوشی بھی ملتی ہے. ہم کیا چاہتے ہیں، صرف خوشی ملا کرے ان سے ہمیں تکلیف نہ ملے. لہٰذا بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، اگر کسی سے تکلیف پہنچے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، اس سے بات چیت بند کر دیتے ہیں، اس کی زندگی سے نکل جاتے ہیں. ڈیورس کا ریٹ کیوں بڑھ گیا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے ڈیورس لے لی تو ہماری مشکلات حل ہو جائیں گی. نہیں بھائی، مشکلات کو سلجھائیں، حل کریں، کمیونیکیٹ کریں، کاؤنسلنگ لیں، مسائل کو سمجھیں، وجہ معلوم کریں، ان کا حل تلاش کریں، تو اس سے کیا ہوگا، مشکلات حل ہوگی، آسانی ہوگی. جہاں سے تکلیف پہنچے نا تھوڑا سا صبر کر لیا کریں. یہ نہیں آخری حد تک پہنچے بس آج کے بعد تو میں نے اس کی شکل نہیں دیکھنی، نکل جاؤ میرے گھر سے، مجھ سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، میں اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا. نہیں، صبر صبر صبر، اسی سے خوشی ملے گی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں نا بیوی سے معاملہ کرنے کے معاملے میں فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. ہو سکتا ہے ایک چیز کو تم ناپسند کرو اور اللہ تعالیٰ اسی کے اندر خیر ڈال دے، اسی بیوی سے تمہیں ایسی اچھی اولاد ملے کہ تمہاری نسلیں سنور جائیں. صبر کرو، جلدی فیصلے نہیں کرو، پہلے ہی مرحلے پر چیز کو کاٹ کے نہیں رکھ دو، انتظار کرو، وقت بدلے گا، وقت بدلنے کا انتظار کرو.